بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سیاسی میدان ایک دفعہ پھر گرما گرمی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں مرکزی حیثیت مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہو رہی ہے۔ کس طرح ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر فضل الرحمان کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے ممتاز کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شاہ جی، فضل الرحمان کی شخصیت میں ایسی کیا چیز ہے، یہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے اس وقت کہ وہ بڑی مرکزی حیثیت اختیار کر گئے ہیں؟ حکومت بھی کھینچ رہی ہے، اپوزیشن بھی کھینچ رہی ہے۔ جوشب، بات یہ آ جاتی ہے کہ اس وقت دیکھیں، اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے نا تو پاکستان کے اندر دو جماعتیں ہیں، اور دونوں مذہبی جماعتیں ہیں، اتفاق یہ ہے، ایک جماعت اسلامی، ایک مولانا فضل الرحمان۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی چونکہ نیچر ہے، انہوں نے کہا کہ میں خود اکیلے ہی مثلا سولو فلائٹ کر کے چلوں، لیکن 2022 سے لے کے اب تک انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لی، انہوں نے دھرنے کی کال دے کے دیکھ لی، انہوں نے اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی کالیں کر کے دیکھ لی، لیکن کوئی ایک بھی کام جو ہے نا کامیاب تو ہونا درکنار، وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ یعنی جس دن خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں اور بشرا بیگم کو سزائیں ہیں، اس دن بھی کوئی ایک بندہ نہیں نکلا ان کی گرفتاری کے خلاف، سزا کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے۔ اب ان کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ مقصد اکیلے جو ہے نا وہ پرواز تو ان کی ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب جس طرح میں نے کہا کہ دو مذہبی جماعتیں ہیں کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ایک جماعت اسلامی اور ایک مولانا فضل الرحمان۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ایک سولو فلائٹ کے تحت جو ہے نا وہ اپنی ایک الگ دنیا اس نے بسائی ہوئی ہے، جس کے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے جو صاحب۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جس طرح بجلی کے خلاف کیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے زبانی کلامی صحیح، لیکن گورنمنٹ نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس کرے، تو وہ کیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تحریک انصاف کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں ڈاکخانہ ایک ہونا، وہ اور درد جو ہے نا وہ بڑا مشترک ہے، کیونکہ وہ ان کو بھی 2 فروری 2024 کے الیکشن سے بڑی شکایات ہیں، تحفظات ہیں، اور مولانا صاحب کو بھی بالکل، ہاں، انہیں پنجاب کے اندر ہے، مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا کے پی کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں تو وزن تو ان کا جو سب ہے۔ اچھا، اسی لیے وزیر اعظم ادھر بھاگ کے چلے گئے جناب کے کہیں؟ جی، جس دن جناب یہ بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن لیڈروں کی، تو اس کے فوراً بعد جو ہے ویری نیکسٹ ڈے میرے خیال میں یا اسی دن جو ہے وزیر اعظم صاحب بھاگتے بھاگتے کا جو اپنے کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو لے کر ان کو لے کے وہاں گئے ہیں کہ مولانا صاحب تھوڑی مہربانی یار، کی کر رہے ہو، اسی تھوڑے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تھے، بزی اوکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بہرحال دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ انہوں نے بڑا کیا کہ جناب ہم نے جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دیا، یعنی کورٹ نہیں بننے دیا، بینچ بنا دیے گورنمنٹ۔ انہوں نے کوئی کہا تھا کہ ہم نے وہ ڈنگ نکال دیا، کالے ناگ کا جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر وہ کال دے دیں، اگر جس طرح فرض کریں کہ یہ طاقت تحریک انصاف کے پاس ہوتی تو وہ منٹ نہ لگاتی کال دینے میں۔ سر اگر وہ کال دے دینا تو آدھے گھنٹے کے اندر پورا پاکستان جام ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اچھا شاہ جی، ایک آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا بیان کہ انہوں نے کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا یہ تو ہر اس مرکز کی طرف بھاگتے ہیں جدھر فائدہ ہوتا ہے، مقناطیس کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ جناب خان صاحب کو یہی نہیں پتا کہ مقناطیس ادھر بھاگتا نہیں، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ان کی طرف، یہ مولانا فضل الرحمان ان کو کھینچ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سچے ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ مولانا صاحب میرے خیال میں یہ واحد جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے نا جس کے اندر اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ہوا ہے، تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مولانا صاحب ان کے پاس گئے ہیں۔ ادروائز جتنا بھی ہے وہ تحریک انصاف چل کے گئی ہے ان کے گھر کے اوپر، ان کی ابتدا میں نماز بھی ادا کی، سب کچھ کیا، تو یہ تحریک انصاف گئی ہے، مولانا نہیں گئے۔ تو یہ مولانا صاحب کا بالکل وزن ہے، اور خاص طور کے اوپر لیکن ایک چیز ہے اس کے اندر جو سب میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کا وزن تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن زور ان کا بھی خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ مولانا صاحب جب دیکھتے ہیں نا کہ پاجانا ہے آنکھ بند کر کے یار انہوں بڑے زخم لگے نے، فروری 2024 الیکشن ہے، یہ ہوا وہ، لیکن جب اس کے سامنے پکچر آتی ہے تو تحریک انصاف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے سامنے جو ہے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کے تعلق نواز لیگ سے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، وہ کوئی 36 کا آنکڑا نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہیں ضرور،
کہ وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا تو اب بھی آپ جو ہے وزارت عظمیٰ پہ پہنچ گیا مجھے تو، لیکن دشمنی یا اس طرح کے تعلق نہیں ہے کہ جس طرح تحریک انصاف یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اچھا شاہ جی ٹائم شارٹ ہے، اشارہ ہمیں مل رہا ہے، تو اب یہ ایک فائنل بات بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جائیں گے کس طرف، تحریک انصاف کی طرف یا گورنمنٹ کی طرف؟ سر وہ اپنا وزن جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں جسے کہتے ہیں نا پوری طرح کے احتجاجی تحریک کے اندر بالکل شانہ بہ شانہ، اس طرح تو میرا نہیں خیال کہ قطعاً کسی صورت وہ شامل ہوں گے، لیکن وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے جسے کہتے ہیں نا مثلا اپنا ایک وزن ان کا ظاہر ہے، جس طریقے سے انہوں نے مدرسوں کا بل پاس کروایا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ تعلق انقطاع نہیں کریں گے، ان کے خوشگوار تعلق بحال رکھیں گے۔ کس کے لیے؟ گورنمنٹ نے بخانا لے میرے کو میں چلا جائے تحریک انصاف پر، ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جسے کہتے ہیں نا ایک پوری تحریک چلانا، وہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں چلائیں گے، وہ حکومت کو چلنے دیں گے، لیکن گورنمنٹ سے اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ جس طرح میں نے کہا مدرسوں کا، وہ بنوانے کے لیے، وہ وزن دکھانے کے لیے اپنا وہ تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ضرور قائم رکھیں گے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ حالات کس نہج پر جائیں گے، مولانا فضل الرحمان کیا آخری حدوں تک جا کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ تو ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ یہ اس کے آثار جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ آخری حدوں پر جا کے حکومت گرانے کی حد تک جو ہے نا وہ تحریک کو لے کے جائیں، جہاں پی ٹی آئی حکومت کو لے کے جانا چاہتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔